سینیٹر عرفان صدیقی کی بھارتی وزیر اعظم کی تقریر پر کڑی تنقید۔ کہتے ہیں مودی کی تقریر شرمناک شکست کا اعتراف اور اس کی باڈی لینگویج ہارے ہوئے شخص کا نوحہ تھا۔ ایک ایک لفظ کہہ رہا تھا میں ہوں اپنی شکست کی آواز۔ یہ ایک ایسی کھسیانی بلی کی بوکھلاہٹ تھی جسے نوچنے کے لیے کوئی کھمبا بھی نہیں ملا۔ آپریشن سندور بھارت ماتا کی مانگ میں راکھ بھر گیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا نریندر مودی اور نہیں تو اتنا ہی بتا دیتا کہ رافیل اور دیگر طیاروں کی لاشیں کہاں گل سڑ رہی ہیں۔ پاکستانی مسلح افواج سے تماچے کھانے اور دنیا بھر میں رسوا ہونے کے بعد چپ رہنا بہتر آپشن ہوتا ہے۔ ذلت کے داغ بہت گہرے ہوتے ہیں، تقریروں سے نہیں ڈھلتے۔ مودی کی بڑی بڑی باتوں کو وہاں کے عوام بھی سنجیدہ نہیں لیتے۔ بھارت کے نوجوان نے مودی کی بھڑکوں پر اصل چہرہ دکھا دیا۔ کہا 56 انچ کا سینہ اور لال آنکھ دکھا کر بھگانے والا کدھر ہے؟ مودی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ جنگ اور چناؤ میں فرق ہوتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب پر دفاع میں جوابی کارروائی کی۔ ہم نے دفاعی توازن قائم کیا۔ پاکستان کی قومی سلامتی کونسل نے یہ واضح کیا تھا کہ پانی کا رخ موڑا گیا تو اسے جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں اسحاق ڈار نے کہا امریکی وزیر کا فون آیا جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے جنگ بندی کا کہا ہے۔ انہیں جواب دیا کہ ہم آپ کو زبان دیتے ہیں، اگر بھارت دوبارہ شروع نہیں ہوتا تو ہم ایسا نہیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا بھارت دیکھ سکتا تھا کہ اس کی طرف کتنا شدید نقصان ہوا اور اس نے کتنا غلط اندازہ لگایا۔ اس خطے میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر ہے جسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اب ہمیں مثبت طور پر آگے بڑھنا ہوگا۔ خطے میں امن و سلامتی کے لیے باوقار طریقے سے مذاکرات کی طرف جانا ہوگا۔ ارکان پنجاب اسمبلی کا مسلح افواج کو خراج تحسین۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی پر حکومت اور اپوزیشن کے ارکان متحد ہو گئے۔ اراکین پنجاب اسمبلی کہتے ہیں مسلح افواج نے دشمن کا غرور خاک میں ملا کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ عمران بھٹی رپورٹ کر رہے ہیں۔ افواج پاکستان نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا کر ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ قوم کے بہادر سپوتوں کو ارکان پنجاب اسمبلی کس طرح خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ انڈیا کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ پاکستانی فوج کے ساتھ ٹکر لینا آسان کام نہیں ہے۔ پاکستان ناقابل تسخیر ہے اور انشاءاللہ پاکستان ناقابل تسخیر ہی رہے گا، اور بھارت کا اکھنڈ بھارت کا جو خواب ہے وہ انشاءاللہ خواب ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جنگ میں سرخرو کیا اور ہم اپنے بارڈر پہ کھڑے نوجوان افواج کا، خاص طور پہ فضائیہ کے نوجوانوں کا بہت اس کا شکر ادا بھی کرتے ہیں، اس پر ہم انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ پاکستانی فوج نے نا ہمارا سر فخر سے، پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ ہم اپنی آرمی کو، اپنی فوج کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی فوج جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر نمبر 1 ہے، اور انہوں نے اپنے نمبر 1 ہونے کا ثبوت دے دی ہے، اور الحمدللہ جو انہوں نے کہا تھا وہ کر دکھایا ہے، اور انڈیا کو یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ جذبات اور امانی قوت سے لڑتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی بری بحری اور خاص طور پر پاکستان کی فضائیہ نے۔ انہوں نے اپنی دھاک منوا کر پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان سے اچھی فضائیہ کسی کی نہیں۔ ارکان پنجاب اسمبلی نے قوم کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہوئے اس بات کا عزم کیا کہ ارض پاک کے بہادروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کیمرامین عدنان بٹ کے ساتھ عمران بھٹی، سنو نیوز، لاہور۔ امریکہ نے دونوں ملکوں میں جنگ بندی کے لیے بہت مدد کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں نیوز کانفرنس۔ کہا پاکستان اور بھارت کے رہنما غیر متزلزل ہیں، پاکستان اور بھارت کی تجارت میں مدد کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم نے جوہری تنازع رکوایا، یہ بہت بری جوہری جنگ ہو سکتی تھی۔ اس میں لاکھوں لوگوں کی جانیں جا سکتی تھیں۔ امریکی صدر نے کہا جوہری تنازع رکوانے پر بہت فخر ہے۔ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی جاری رہے گی۔ کسی قسم کی دراندازی نہیں کی جائے گی، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی جاری رہے گی، کسی قسم کی دراندازی نہیں کی جائے گی۔ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی جاری رہے گی، کسی قسم کی دراندازی نہیں کی جائے گی، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی جاری رہے گی، کسی قسم کی دراندازی نہیں کی جائے گی۔